تشریف رکھیے. کون سا نمبر ہے آج؟ 62. اچھا آپ نہیں گیا؟ اچھا اسلام آباد میں نہیں ہوتے آپ کو میں نے خارج کیا ہوا اپنی جماعت سے ہیں. اسلام آباد والوں نے ایک پکنک پارٹی بنائی ہوئی ہے، تبھی سارے سٹاف کو چھٹی ہے آج، سوائے غیر اسلامیوں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراكم وقومك في ضلال مبين. کیا ہوا؟ یہ میں پڑھا تھا راکم کہہ دیا تھا. اچھا سوری. انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين اب یہاں 16 رکوع تک پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے پھر بات جی ذکرن پڑھ دیا تھا، ذکرہ پڑھا ہے ادھر سے، آپ نے بھی ذکرن سنا ہے؟ آپ دونوں باپ بیٹی نے ذکر یہ دعا ٹھیک کر دیتے ہیں، یاد تو مجھے ذکر ہی ہے، ذکرن کیسے پڑھ دیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، زبان کے غوطے؟ ہاں کچھ گرمی میں زیادہ ہی غوطے لگنے لگ گئے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ ذکرن شاید اس لیے بن گیا ہو کہ لام سے جب ذکرہ لیل ملے نا تو ذکرل کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ذکرہ کو چھوٹا پڑا جائے نا ذرا سا تو یہ شبہ پڑ سکتا ہے، لمبا کرنا چاہیے تھا جو وہاں نہیں کیا گیا۔
وهو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر ایک اقتداری غلبہ رکھتا ہے۔ قاہر سے مراد عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو ظلم کرنے والا جابر ہو، حالانکہ قہر سے مراد یہ ہے کہ ایسا غلبہ جس سے کسی کے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی نہ رہے، پھر خواہ ظالم بھی ہو تو اس سے بچ نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کے تعلق میں ظلم کا کوئی پہلو اس میں داخل نہیں۔ قہر سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر لے تو پھر کیونکہ اس کا غلبہ کامل ہے اس لیے اس سے بچ نہیں سکتا کوئی شخص۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اس سے پتہ چلتا ہے، غلط فہمی دور ہو جاتی ہے فوراً اس آیت سے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اگر قہر میں کوئی ظلم کا معنی ہو تو حفاظت کیوں کرے، تمہارے اوپر حفظہ کیوں بھیجے؟ تو فوراً آیت یہ مضمون واضح کر رہی ہے کہ یہ تو وہی ذات ہے جو ہمیشہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے بھیجتی رہتی ہے، اور اگر وہ حفاظت کرنے والے نہ بھیجے تو تم اپنی ذات میں زندہ رہ نہیں سکتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کوئی شخص خواہ وہ رات کو نکلتا ہو یا دن کو چلتا ہو، وہ اپنی ذات میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے قوانین مقرر نہ ہوں یا فرشتے مقرر نہ ہوں جو آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بہت گہرا سائنسی مضمون ہے اور کسی اور کتاب میں میرے علم میں نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، کہ از خود زندگی زندہ نہیں چل نہیں سکتی، ہر لمحہ زندگی کو خطرات ہیں، آگے پیچھے ہر طرف سے اس کو خطرات لاحق ہیں، ایک لمحہ بھی حفاظت کا سایہ اٹھے تو گئی۔ تو قاہر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اتنا غلبہ کامل ہے کہ نہ تمہیں میرے سوا کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تم کامل طور پر میرے گھیرے میں ہو، اور اگر میں حفظہ نہ بھیجوں تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہی حفظہ والا مضمون جو تھا نا دوسری آیت کا میں نے بیان کیا، وہ یہاں بھی مختصر طور پر پایا جاتا ہے اور اشارہ اس آیت کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ یرسلو علیکم، یرسلو کا مطلب ہے دائماً بھیجتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہر آن ہمیں حفاظت کرنے والوں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب موت آ جائے پھر وہ حفظہ کو روک لیتا ہے، پھر تبھی عوامل کو اپنا کام کرنے دیتا ہے، ورنہ ہر لمحہ موت آ سکتی ہے، انسان کو نیند میں بھی آ سکتی ہے، جاگتے میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اندرونی طور پر ہر وقت ایک نظام ہے جو مسلسل حفاظت کرے۔ اس کی اتنی تفصیل ہے کہ اگر وہ انسان بیان کرے تو بڑی بڑی ولیومنس بہت موٹی موٹی کتابیں لکھ کر ان کو پڑھنے میں یہ سال ہر سال گزر سکتے ہیں، بلکہ عمر گزر سکتی ہے۔ ہر زندگی کے حصے میں خطرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے لیں، آپ کا فاسفورس کا لیول ہے، آپ کا کیلشیم کا لیول ہے، وہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ مقدر ہے، خون میں اتنا ہونا چاہیے، ہڈیوں میں اتنا ہونا چاہیے، خلیات پہ اتنا ہونا چاہیے، اس کے متعلق اتنا حیرت انگیز تفصیلی بیلنس کا نظام قائم ہوا ہے کہ اگر معمولی سا بھی رد و بدل ہو جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک دم ہماری جسم سے جان نکل گئی ہے، اور بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ کیلشیم کا لیول جتنا ہونا چاہیے تھا اس میں کمی آئی ہے، اور کیلشیم کا لیول بہت سینسٹیو ہے، بہت تھوڑی سی گنجائش ہے اس میں، ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو تباہی مچا دیتا ہے۔ جانوروں میں بھی بیماری نظر آتی ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، بعض دفعہ کثرت سے بھینسیں ایک دم زمین بیٹھ جاتی ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے، سارا خون اسی طرح، تمام دوسرے عوامل موجود، لیکن دیکھتے دیکھتے جان نکل کے تو اسی حالت میں مر جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسی وبائیں سی پھیلی جن میں ڈاکٹر بالکل بے بس تھے،
آخر پتہ چلا کہ کسی زہر کے اثر سے جو بعض غذاؤں میں ملا ہے ان کا کیلشیم کا لیول گر گیا ہے. ایک کیلشیم کا ٹیکہ کریں فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے بھینس. یہ میں اپنے احمد نگر میں بھی جو میں نے بھینس سے گائیں پالی ہوئی تھی میں نے تجربہ کر کے دیکھا خود. ایسی بیماری کئی دفعہ آتی ہے, اس کو کیلشیم دلوا دو, کا ٹیکہ ہو یا منہ کے ذریعے, تو فوراً جان پڑ جاتی ہے. تو یہ وہ حفظہ کا نظام ہے, اور جو قاہر ہے اسی سے دوسرے ڈرتے ہیں. یہاں اس کی جو قہر کا جو معنی ہے وہ مفید معنی ہے, یعنی تم پر ایک ایسا نگران مقرر ہے جس کا قہر ہے, جس کی اجازت کے بغیر مجال نہیں کہ کوئی دخل دے سکے تمہاری زندگی میں. وہی ہے جو تمہاری زندگی کو قائم رکھتا ہے. ہاں جب موت کا وقت آ جائے تو اس چیز کو وڈرا کر لیتا ہے, پھر تبھی عوامل ٹیک اوور کر لیتے ہیں. حتیٰ جا احدکم الموت, یہاں تک کہ جب موت آ جائے, توفت رسولنا, پھر ہمارے بھیجے ہوئے اس وفات دیتے ہیں اس جان کو. وہم لا یفرطون, اور وہ کسی قسم کی زیادتی یا کمی اپنی طرف سے نہیں کرتے, کوئی کوتاہی نہیں کرتے اس فرض کی ادائیگی میں. یہ مراد ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فرطا کا معنی ہے کسی چیز میں کوتاہی کر دینا, کسی چیز کو نظر انداز کر دینا. تو جو بھی مناسب صورت ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور کسی بات میں کوئی کوتاہی نہیں دکھاتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر وہ لوگ اپنے حق مولا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, سچے مولا کی طرف. لا الا لہ الحکم, سنو فیصلہ اسی کا ہے, حکم اسی کے لیے ہے. وہ اسرع الحاسبین, اور وہ حساب میں بہت جلدی کرنے, بہت جلد کرتا ہے حساب, سب سے زیادہ تیز حساب کرنے والا ہے. اسرع الحاسبین, تمام حساب کرنے والوں میں سب سے تیز حساب کرنے والا ہے. لیکن مہلت کیوں دیتا ہے پھر, بتائیں جی. ایک طرف اسرع الحاسبین, دوسری طرف جتنی مرضی چھٹی دے دو. شیطان کو کہہ دیا کہ تم قیامت تک جو مرضی کرنا کرتے پھرو. کیا وجہ ہے بتائیں؟ اسرع الحاسبین کا کیا مطلب ہے پھر؟ نہ صوفی صاحب آئے ہوئے ہیں, نہ وہ ہمارے اشرف صاحب, صرف اب ایک ہی آفتاب صاحب اور ان کی بیٹی رہ گئی ہے باقی بولنے کے لیے. بتائیں آپ. جو انہوں نے جتنے دن ان کی زندگی لکھی خدا تعالیٰ نے, وہ جانتا ہے, وہ جلدی حساب کر لیتا ہے. یہ بھی بڑا اچھا خیال ہے, ٹھیک ہے. اور مہلت کے ساتھ اس کا تضاد پوچھ رہا تھا میں, دراصل وہ بات ہے, اس کا جواب دیں. اسرع الحاسبین سے تو لگتا ہے کہ ادھر کچھ ہوا, ادھر ہی اس نے حساب کر دیا, پورا کر دیا, ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتا جزا دینے میں. یہ تصور نکلتا ہے نا اسرع الحاسبین, فوراً حساب چکا دیا. حساب حضور صاحب تو شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کی مثال ایک بیج کی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. اسرع پھر کس طرح ہو گیا؟ اسرع اور آہستہ میں کیا فرق ہے؟ اسرع کا مطلب ہے بہت تیز, سب سے زیادہ تیز. اور مثال آپ دے رہے ہیں بیج کی جو آہستہ اگتا ہے. ہاں, جرمینیشن فوراً شروع ہو جاتی ہے اس گناہ کی نیکی کی. اللہ کی رحمت بھی تو غالب ہے نا. ہاں, آپ ایک اور ہاتھ اٹھائے آج. حضور اس کا پچھلی آیت سے موت سے کیا جو پچھلی آیت میں موت کا بتایا اس سے تعلق نہیں ہے؟ موت سے تو ہے ہی تعلق, کہ جلد حساب ہوگا جو اگر حفظہ کے ساتھ بھی تعلق ہے, صرف موت سے تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں اسرع الحاسبین کا تعلق کمپیوٹیشن سے ہے, جزا سزا دینے کے ساتھ نہیں ہے کہ میں فوراً جزا دے دیتا ہوں یا فوراً عذاب دے دیتا ہوں. پہلے مثال گزری ہے, اسرع الحاسبین تھا لیکن ساتھ ڈھیل دے رہا ہے مسلسل, ایک دور سے گزارا ہے, دوسرے دور سے گزارا ہے, اور ساتھ اسرع الحاسبین کہہ رہا ہے. وہاں مضمون یہ کھلا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو کمپیوٹر ہے, گرینڈ کمپیوٹر, وہ اتنی جلدی نتیجے نکالتا ہے کہ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس وقت کس حالت میں ہے. یہ فیصلہ کہ اس کو سزا دینی ہے اور کب دینی ہے, جزا دینی ہے اور کب دینی ہے,
یہ وہ بعد میں کرتا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرع الحاسبین ہے. اسرع الحاسبین ہونے کے نتیجے میں اس کو اس کا مستقبل بھی دکھائی دے رہا ہے، اور مستقبل میں اس کا استغفار بھی دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے اسرع الحاسبین کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوراً ادھر گناہ کیا ادھر مار ڈالا. مراد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بسا اوقات ایک انسان ایسی حالت میں گزرتا ہے کہ اس کا تقاضا معلوم ہوتا ہے یہیں اس کو ختم کر دو، اور انسان کو پتہ چلے تو ضرور کر دے. یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس کے خلاف حفظہ مقرر ہے. اس کی پردہ داریاں ہو رہی ہیں، کئی قسم کے شر سے جو انسان سے پہنچ سکتا ہے اس سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین ہونے کے نتیجے میں ان سب باتوں کے جو آخری نتائج ہیں ان تک سے باخبر ہو جاتا ہے. آج اس نے یہ حرکت کی ہے، کل کو پشیمان بھی ہو سکتا ہے، پرسوں وہ پشیمانی بڑھ سکتی ہے، پھر تضرع ہو سکتی ہے، پھر ابتحال ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کہے گا چلو یہ مشت خاک را گر نہ بخشم چکنم. تو یہ اسرع الحاسبین کا مضمون جو ہے وہ ہر بات کے باریک ترین حصوں کا فوراً علم ہو جانا ہے، فوری جزا یا فوری سزا سے اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پٹھانوں کو تو پتہ چل گیا، یہ میں نے فکرہ جو بولا چھوٹا سا، غیر پٹھان کے منہ پہ کوئی ہنسی نہیں آئی، کس کو سمجھ نہیں آئی کسی کو. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کی کوئی سند تو نہیں ہے، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے غالباً حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، کیونکہ مضمون ایسا لگتا ہے جو قدسی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہام ہوا. کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک فارسی الہام ہوا تھا، اور بھی ہوئے ہوں گے، مگر ایک یہ مثال دی جاتی ہے، ای مشت خاک را گر نہ بخشم چکنم، اس مٹی کی مٹھی کو، خاک کی مٹھی کو اب میں بخشوں نہ تو کیا کروں. اتنی حقیر چیز ہے انسان کہ اس کی حیثیت ہی بیچاری کی کیا ہے. ایک خدا کی موج یہ بھی آتی ہے کل یوم ہو فی شان. تو یہ مراد ہے کہ جانتا ہے کہ کون کس وقت پکڑا جانا چاہیے. اسی مضمون کو دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کے سبب اللہ نے تمہیں پکڑنا ہوتا تو زمین کی پشت پر کسی زندہ جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. اور کتنا زبردست اعلان ہے، کسی جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا. باقی جانداروں کا کیا قصور ہے؟ کرے کوئی بھرے کوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے افتاب صاحب ایک اور سوال اٹھ گیا آپ کے اوپر. انسانوں کے لیے باقی جاندار بھی بنائے گئے ہیں، انسانوں کے لیے باقی جاندار بھی انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. اعلیٰ چیز جس کی خاطر پیدا کی وہ تو انسان ہے. اگر انسان نہیں رہے گا تو سارا نچلا جو سرمایہ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ اشارہ ہے مزید کہ تم اتنے ناشکرے ہو، یہ بھول جاتے ہو کہ ساری کائنات، سارے جاندار تمہاری خاطر بنائے گئے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے. اور اس کا اس طرح اظہار ضمناً فرما دیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تمہیں پکڑنا ہوتا تو پاؤں تلے سے وہ تختہ نکال لیتے جس پہ تم کھڑے ہو. یعنی ساری زندگی کی سپورٹ جو تمہاری خاطر ہو رہی ہے اسی کو نکال دیتے بیچ سے. اب ان کا معنی کوئی نہیں رہتا. تو یہاں بھی وہاں بھی حساب کی جلدی وہ بخشش کی راہ میں حائل نہیں ہوئی. حساب کی جلدی تو بتا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کس لمحے تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ جن کے نتیجے میں ساری زندگی کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک خاص مدت تک تمہیں کھینچے لیے چلا جا رہا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہ وہی حفظہ والا مضمون ہے، لیکن بعض دفعہ نمایاں ہو کر کانشیسلی انسان کے سامنے آتا ہے، بعض دفعہ بلکہ اکثر حالتوں میں دبا دبا چل رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے. یہ وہ حالت ہے اب جب کہ نمایاں ہو کر ابھرتا ہے سامنے. من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، جبکہ تم اسے بلاتے ہو تضرعا و خفیہ،
تضرع کرتے ہوئے اور خفیہ بھی۔ تضرع کا معنی دراصل عاجزی اور انکساری ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کے مقابل پر خفیہ نہیں ہوتا، اس لیے تضرع کا ایک معنی یہ بھی ہے آہ و بکا کرنا، تو یہاں آہ و بکا کا معنی لگے گا۔ کبھی تم آہ و بکا کرتے ہوئے اسے پکارتے ہو، کبھی دل ہی دل میں بے چینی کے ساتھ اسے بلاتے ہو۔ لئن انجانا، اور یہ کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اللہ اس سے نجات بخش دینا اگر ہمیں اس مصیبت سے، تو ہم پھر بڑے شکر گزار ہوں گے۔ اور یہ فیصلہ ہر انسان اپنی زندگی میں بارہا کرتا ہے، اپنی غلطی سے کسی مصیبت میں پھنس جائے گا تو اچھا توبہ میری، آئندہ سے مجال ہے جو میں قریب جاؤں اس بات، اللہ میں اس دفعہ بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوتا کیا ہے، قل اللہ ینجیکم، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ تمہیں نجات بخش دیتا ہے، منہا، اس سے بھی، ومن کل کربن، اور دوسرے بھی کئی قسم کے کروب ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں جو تمہاری زندگی پر ایک عذاب بن جاتی ہیں۔ کرب سے مراد بے چینیاں پیدا کرنے والی چیزیں، بے چینی پیدا کرنے والے دکھ۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اب یہ تمام انسان مخاطب ہیں اور سارے انسان مشرک نہیں ہوتے ویسے، اس لیے اس کا کیا مطلب بنے گا پھر؟ کیا ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وعدہ تو یہ کرتے ہیں کہ شکر گزار ہوں گے اور پھر شرک شروع کر دیں؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کیوں آسفا تم ہی بولو کچھ اب۔ جس طرح شفا ہوتی ہے تو دوائی پی کے تو کہتا ہے انسان کے دوائی نے شفا دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی بیٹی ماشاءاللہ کافی ذہین ہے، دوا نے دی، ڈاکٹر نے دی، میری چلاکی کام آ گئی، اگر میں 99 وقت پہ فون نہ کرتا تو یہ ہو جانا تھا۔ جب بیمار ہو تو اللہ نے کہتا ہے اللہ نے تو ہی بچائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ جب بچ جاتا ہے تو پھر باتیں یہ بناتا ہے کہ اس وقت جو تھا نا وہ میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ چیز پڑی ہوئی گھر میں فوراً دے دو، اور اس طرح میں نے فون کیا اور 1 سیکنڈ میں ایمبولینس آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر 1 منٹ لیٹ ہو جاتے نہیں تو مر گیا تھا بچہ۔ تو دیکھو کیسی میری ہوشیاریاں کام آئیں۔ اس وقت خدا کا نام ہی نہیں آتا زبان پہ، آتا بھی ہو تو پس منظر میں رہتا ہے۔ اور اکثر انسان اپنی کامیابیوں میں اپنے عوامل کو ڈھونڈتا ہے جو ان کامیابیوں کے لیے کہ ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہوں، اپنے اندر سے کوئی چیز ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کتنا حصہ ڈالا اس میں، اس کو نمایاں کر دیتا ہے، یا کسی دوست کے حصے کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینے کا رجحان عموماً دنیا میں نہیں پایا جاتا، دیتا بھی ہے تو پوپلے منہ سے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، مجھے یہ خیال آ گیا اس وقت اللہ نے بڑا فضل کیا، عین بر وقت میں نے دوائی دے دی۔ تو اللہ کا فضل تو چونکہ احمدیوں کے محاورے میں آ گئے اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو یہ نام بھی نہیں لیتے، وہ صرف اپنی چلاکیاں بتاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اب جو قہر ہے اور قادر اس سے قاہر بنتا ہے اور قدرت سے قادر بنتا ہے، اب ان دونوں کا استعمال الگ الگ موقع پر فرمایا گیا ہے، اس لیے اسے غور سے دیکھنا چاہیے۔ القاہر فوق عبادہ کے ساتھ سارا مضمون حفاظت کا اور اس کے بلاؤں میں مبتلا ہونے کا، جس سے اس کا قہر بھی نکلتا ہے، لیکن اس قہر سے بچاتا بھی وہی ہے۔ اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم اور من تحت ارجلكم، اس کی قدرت جو ہے وہ مختلف فیصلے مختلف وقتوں میں کرتی رہتی ہے، اور قہر کی حالت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ اس بات پر وہ قادر ہے کہ ایک میری قہری تجلی سے تم نکل جاؤ تو پھر میں دوبارہ ایک اور تجلی لے آؤں، اور تم اس میں پھر ایسا پھنسو
کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو پھر تم یقیناً ہلاک ہو جاؤ گے. تو شکر کی طرف توجہ رکھو اور خام خواہ شرک کی طرف رجحان نہ دکھایا کرو. یہ ہے تعلیم ان آیات کی، کیونکہ وہ قادر ہے الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم. وہاں بھی دیکھیں القاہر فوق عبادہ ہی تھا. فوق کا مطلب صرف اوپر ہونا نہیں ہے بلکہ غلبے کا معنی رکھتا ہے فوق. تم اس کے مقابل پر حقیر اور بےمانی ہو، کوئی تمہارے طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکو. تو قادر کے ساتھ بھی وہی فوق لگایا گیا ہے. هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے فوق سے عذاب لے آئے، اور من تحت ارجلکم، اور تمہارے نیچے سے بھی لے آئے. وہ جو قہر کا فوق ہے وہ ہر طرف حاوی ہے، اس سے مراد صرف آسمان نہیں ہے، چاروں طرف سے، میں نے کہا تھا نا گھیرے میں رکھا ہوا ہے تم، اس کے قہر نے چاروں طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے. یہ معنی ہے فوق کا. یہاں فوق کا معنی ہے سمت کے لحاظ سے بھی. وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، مطلب یہ ہے کہ غیر معمولی آسمانی حادثات تمہیں گھیر لیں. من تحت ارجلکم سے مراد یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرتے پھرتے ہو، جہاں جہاں دوڑی پھرتے ہو، ہر جگہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی موت نکل سکتی ہے. اور اللہ چاہے تو اوپر سے لے آئے یا تمہارے قدموں میں سے تمہاری موت نکال دے. او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے، شیعہ میں نے وہ گروہ در گروہ بنا دے، فرقہ در فرقہ کر دے. یہاں لبسہ کا کیا معنی ہے؟ لبسہ یلبسو ہے، لبسہ نہیں ہے، لبسہ یلبسو. چاہے تو تمہیں یلبسکم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کا ایک معنی ہے لباس، اور ایک معنی دوسرا کیا تھا؟ مایوسی، مایوسی یا نہیں، امیدی، شک میں مبتلا ہونا. سمجھے؟ جی جو ہوتا ہے مشکوک ہو جانا کسی چیز کا، مبہم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں لبس. اور اگر دھوکہ دے کر کسی پہ معاملہ مشتبہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے. چنانچہ اس سے لفظ تلبیس نکلا ہے. یہ شخص تلبیس سے کام لے رہا ہے. تلبیس کے لفظ میں دونوں مادے داخل ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پر پردہ ڈال رہا ہے بات پر. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لبس یلبسو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شکوک پیدا کر رہا ہے بات میں، عمدن دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں جو ہے، یہاں شک کا مضمون ہے، یہاں لباس والا نہیں ہے. اور یلبسکم شیئان، یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے فرقہ در فرقہ کر دے. جب بھی قوموں کی وحدت ٹوٹتی ہے اور فرقوں میں تبدیل ہوتی ہے تو شکوک کی بنا پر ہوتی ہے. فرماتا ہے کہ تمہاری وحدت کو توڑ دے اور تمہارے اندر سے تمہاری دشمنی کے سامان پیدا کر دے. اب تم اکٹھے ہوئے ہو کسی، اور یہ بد مراد ہے، نیک اکٹھے مراد نہیں ہے. وقتی طور پر تم اکٹھے ہو گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اب تم ایک ہو گئے ہو، جو چاہو کرتے پھرو. لیکن جب اگر چاہے اللہ، یا اگر وہ چاہے تو تمہارے اندر سے شکوک اٹھائے گا اور تم ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا شروع کر دو گے، اعتماد کھو بیٹھو گے. پھر یہاں تک حالت پہنچے گی کہ تم ایک دوسرے کے عذاب کا موجب بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے لیے فتنے پیدا کرو گے، لڑائیاں کرو گے. تو اوپر سے، نیچے سے، تمہارے اندر سے، جہاں سے چاہے اللہ جب چاہے تمہاری پکڑ کے سامان کر سکتا ہے. وَيُذِيقَ، اور چکھائے، بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کا عذاب چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کس طرح آیات کو ہیر پھیر، عدل بدل کر، ہیر پھیر نہیں، ہیر پھیر تو غلط لفظ ہے، عدل بدل کر، پھرا پھرا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیا نتیجہ نکالا گیا ہے؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کچھ تو سمجھیں، کسی پہلو سے ان کو سمجھ آ جائے.
اتنی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ارادہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کو چھٹی جو مرضی کرے، لیکن کوشش پوری یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ پھر پھر کے نشان بناتا ہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے۔ تو انظر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے محمد دیکھ ہم کیسے اپنے نشانات کو بدل بدل کر مختلف سمتوں سے مختلف زاویوں سے پھرا پھرا کر دکھاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اس کے باوجود تیری قوم نے ان نشانات کا انکار کر دیا ہے۔ نشانات کی اللہ کا، کذب بہی قوموں کا، وہو الحق، پہلے ابھی گزرا تھا نا، اللہ تمہارا اب حق، مولا حق، حق مولا، سچا مولا، تو یہ وہی حق ہے جس کی طرف دوبارہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی حق ہے، اور تیری قوم عجیب ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس کا انکار کر رہی ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، ان سے کہہ دے کہ دیکھو میں تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ لکل نبع مستقر، ہر پیشگوئی کے لیے ایک مستقر ہے۔ نبع سے مراد خبر ہے، لیکن عموماً آئندہ کی ایسی خبریں جو پیشگوئیوں کا رنگ رکھتی ہیں۔ اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سورہ اما میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، وہ خبریں تجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا بتاؤ، اور خاص طور پر نبع العظیم، بہت بڑی پیشگوئی ایسی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے، اس کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہاں نبع سے مراد پیشگوئیاں ہیں۔ ہاں جی، لکل نبع مستقر، ہر پیشگوئی کا ایک مستقر ہے۔ مستقر کا لفظ جو ہے وہ مکان پر بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے پر بھی، یعنی وقت کے لحاظ سے بھی ایک ایسی جگہ مقرر ہے جو اس پیشگوئی کے لیے فٹ ہونے کے لیے پڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ زمانی ظرف آئے گا، وہ برتن، وقت کا برتن آئے گا، تو وہاں جا کے پیشگوئی بالکل فٹ ہو جائے گی۔ اور زمینی لحاظ سے بھی، جغرافیائی لحاظ سے بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اس پیشگوئی کا رونما ہونا مقدر ہے، تو مکانی لحاظ سے بھی اس کا ایک ظرف ہے، روحانی لحاظ سے بھی اس کا ایک ظرف ہے۔ اس لیے جب وہ آئے گا تو اس وقت یہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم ضرور جان لو گے۔ صوفہ سے مراد ان قریب بھی ہوتا ہے، لیکن سا کا معنی اور بھی قریب، یہ لیکن دونوں معنی لفظ سا اور صوفہ، سا سے مراد ابھی تھوڑی دیر کے اندر، اور صوفہ میں نے کچھ عرصے کے اندر مگر جلدی۔ بس سا اور صوفہ دونوں کو قرآن کریم یقین کے معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ یقیناً تم دیکھ لو گے، کیونکہ ضروری نہیں کہ فوراً دیکھ لیں وہ ان باتوں کو جو پیشگوئیاں ہیں، ان کا ایک وقت مقرر ہے تو فوراً کس طرح دیکھ لیں گے۔ اس لیے وہ ترجمہ کرنا چاہیے جو پہلے بیان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ بیان یہ نہیں بتا رہا کہ ابھی تو پیشگوئی پوری ہو جائے گی، اس لیے فوراً ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ تم ضرور دیکھ لو گے اس کا انجام، فسوف تعلمون، تم جان لو گے جب یہ واقعہ ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو ان لوگوں کو دیکھے، یخوضون فی آیاتنا، جو ہمارے نشانات میں تمسخر اور کج بحثیوں سے کام لیتے ہیں۔ خواضہ یخوضو سے مراد ہے فضول لغو باتیں، بیہودہ طریق اختیار کرنا اور سوچے سمجھے باتیں کرنا۔ بس یخوضو سے مراد ہے کہ ہماری آیات کے متعلق وہ بدتمیزی کی بات کرتے ہوں، سوچے سمجھے بات کرتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، تخفیف سے کام لیتے ہوں۔ اگر تو یہ دیکھے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تیرا فرض ہے کہ ان سے منہ موڑ لے اور ان کو چھوڑ کر چلا جا۔ اب یہ ہے سزا بلاسفیمی کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اب کوئی مولویوں سے پوچھے کہ تم کون سا قرآن پڑھتے ہو،
کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں تم نے یہ ہلکی سی مذاق کی بات کی تھی، ایک عیسائی لڑکے نے اس کو پھانسی چڑھا دو، اور یہ قرآنی تعلیم ہے، اور مسلمان احمدیوں پہ بھی جھوٹے مقدمے اس کے بنے ہوئے بے شمار۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی اور قرآن بنایا ہوا تم نے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب بھی وہ ایسے لوگ ہماری آیات میں، اور آیات میں محمد رسول اللہ بھی داخل ہے، قرآن بھی داخل ہے، تمام مقدس باتیں آیات میں داخل ہیں، وہ جب بدتمیزی کا سلوک کریں اور اس سے تخفیف کا معاملہ کریں، یہاں تک کہ مذاق اڑائیں، تو تمہارا کیا کام ہے؟ فوراً اٹھ کھڑے ہو، عارضاً ہو، ان سے منہ پھیر لو، اور منہ پھیر کر چلے جاؤ، مراد ہے انہم کا مطلب وہاں سے اٹھ کھڑے ہو، ان سے منہ پھیر لو۔ لیکن تھانے جانے کا ذکر نہیں آیا، دوڑو تھانے کی طرف یا کسی مولوی کی طرف، کو وہاں یہ واقعہ ہو گیا، چلو مقدمہ درج کراتے ہیں 295C۔ قرآن کریم نے اشارتاً بھی یہاں کسی 295C کا ذکر نہیں کیا، نہ مولوی کا نہ تھانے کا۔ آگے اور دیکھیں، کمال ہے جو اس کلام کا حسن اور ابھرتا ہے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، مستقل بائیکاٹ بھی نہیں کرنا، جب تک بدتمیزی کرتے ہیں تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم اٹھ کے آ جاؤ، کیونکہ تمہیں اختیار نہیں دیا میں نے مارنے کا یا سزا دینے کا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ ضرور کرو، اپنی غیرت دکھاؤ، وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ جب دوسری باتیں ہیں تو پھر ان سے بے شک اپنے تعلقات دوبارہ قائم کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تجھے شیطان بھلا دے، اور يُنْسِيَنَّكَ میں اس کے بھلا دینے کا امکان زیادہ دکھایا گیا ہے، اگرچہ مشروط ہے، اس لیے یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں شیطان ضرور بھلا دے گا، مگر جب نون ثقیلہ یعنی یون سے ینک لفظ جو ہے، ینا جو ہے یہ نون ثقیلہ کا ہے، یہ اگر آ جائے اور مشروط ہو، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، تو یہ ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر شیطان تجھے ضرور بلا دے، اگر پھر اور ضرور کیسے ہو سکتا ہے اکٹھا؟ یا اگر ہوگا یا ضرور ہوگا، تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھلا دینے کا امکان نہ بھلا دینے سے زیادہ ہے، اور اس کی ایک بڑی معقول ٹھوس وجہ ہے جو اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے، وہ سمجھ آ جانی چاہیے یہاں۔ اگر شیطان تجھے بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکریٰ، پھر جب تم نصیحت پکڑ لو اس بات کو کہ غلطی ہو گئی تھی، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، مع القوم الظالمین، پھر کبھی نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ۔ تو کیا بھلا دے شیطان؟ ایک دفعہ تو غیرت کا نمونہ دکھا دیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تک وہ ایسی باتوں میں لغو میں پڑے ہوئے ہیں تم ان سے الگ رہا کرو، پھر چلے جایا کرو بے شک، لیکن اگر شیطان تمہیں بھلا دے، پھر یاد آنے کے بعد دوبارہ کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کیا مراد ہے؟ رفتار صاحب آپ نے ہلنا شروع کر دیا۔ اگر وہ بھول کر پھر جو اس کو بات دیا ہے اس کو بھول جائے، تو اس کے بعد یاد کیسے آئے گی؟ اگر وہ عارفہ ٹیک اوور کر رہی ہے اپنے ابا سے۔ ہاں، اگر شیطان اس کو بلا دے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، جو خراب بات کر رہے ہیں، تو اس کو زیادہ اثر نہیں لے اس بات کا، تو ہاں ٹھیک ہے، تو ایک قسم کا کئی طرح سے بھولنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی ایک ایسی مجلس میں تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، اور جب وہ مناظرے کی بات تھی یا شرطیں طے ہونے کی، مجھے تفصیل یاد نہیں، مگر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ شامل تھے، اور وہ اٹھ کے نہیں آئے۔ جب ہمیشہ کو علم ملا تو بہت ناراض ہوئے اس بات پہ، تو اٹھ کے کیوں نہیں آ گئے؟
تو شیطان نے بھلا دیا نا وہاں. اس فریضہ کو بعض دفعہ شیطان بھلا دیتا ہے، انسان الجھ جاتا ہے بحثوں میں کہ اس خیال سے کہ میں گفتگو کروں گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، وہاں بیٹھا رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ شیطان ایک دفعہ بھلا دے اور پھر یاد آئے کہ میں بھول گیا تھا، پھر کبھی یہ رسک نہیں لینی. پھر ایسے لوگوں سے مستقل قطع تعلق یہ ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، کیونکہ ان کی مجلس سے پھر رفتہ رفتہ تمہیں زنگ آلود کر دیں گے. اور یہ جو دوسرا پہلو ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں نمایاں ہوا ہے. ورنہ تو انسان لائٹلی لے لے کہ چلو اب باتیں ختم ہوئی، چلو واپس چلتے ہیں. مگر یہ مراد نہیں ہے کہ خوشی سے محبت سے پھر ان کو ملو. فرمایا روزمرہ کی میل جول رہنے ہیں اور کوئی بائیکاٹ کی تعلیم نہیں ہے تمہیں. دشمن بدتمیزی کرے تو الگ ہو جا کرو، لیکن اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم بلانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا یا تمہیں بغیرتی دکھائی تھی اور جرأت نہیں کر سکے کہ تم وہاں بات کر سکو یا اٹھ کر آ سکو، اس کے بعد پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ایسی مجلس میں کبھی بیٹھو. حضور وہ میں نے وہ واقعہ پڑھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وہ حضور اٹھ کر آنے لگے تھے، لیکن وہ پھر جو شیطان نے بلایا تھا. نہیں جی وہ اٹھنے لگے لیکن وہ جگہ نہیں تھی اتنا. وہ میں نے بھی رات یہ پڑھا ہے، یہ رات ہی پڑھا ہے جی. تو وہ یہی لکھا ہوا کہ جو بھی ہو، اگر یہ جگہ والا ادھر جائز ہوتا حضرت مسیح علیہ السلام ناراض نہ ہوتے. وہ پھر ناراض پھر بھی ہوئے کہ نہیں تمہیں آ جانا چاہیے تھا. اس لیے جو کچھ آپ نے پڑھا غلط ہے. کسی نے حضرت مسیح اول کی محبت میں ان کے لیے عذر تراشا ہے. یہ خلیفۃ مسیح ثانی کا زمانہ نہیں، حضرت مسیح ثانی نے لکھا ہے. جی ان کا واقعہ ہے. نہیں اس وقت وہ ان کا واقعہ نہیں ہے. یہ پھر پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں یہ حضرت خضر المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک وفد تھا جس میں آپ بھی شامل تھے، لاہور میں غالباً آریوں سے یا کسی سے آریوں سے انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم تہذیب دکھائیں گے. ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تہذیب کی بات کریں گے. وہاں انہوں نے بدتمیزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. یہ واقعہ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تو اس وقت بالکل بچے تھے، وہ تو ایسے وفد میں شامل ہوئے ہی نہیں کبھی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں. میں پھر دیکھوں گا وہ واقعہ، میں پھر پڑھوں گا جا کے. ہاں لیکن آپ کو شیطان نے بلا دیا ہے تو پھر کہاں پھر واپس وہاں کہاں جائیں گے اب؟ ٹھیک ہے، مجھے دکھانا بتا بھی دینا کیا تھا. اب پتہ کوئی نہیں کس کو بلایا اللہ تعالیٰ. نہیں میں پورا لکھ کے لیا، میں پورا لکھ کے لیا. نہیں حوالہ کتاب کا لیا، ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ کتاب بھی اٹھانا بہت بھاری تو نہیں نا وہ؟ نہیں چھوٹی. کہاں چلے گئے ہم؟ اچھا جی، اگر پیشاور زبان بدزبان ہو جیسا احرام تھا تو پھر تو ان کے بالکل ہی قریب نہیں جانا چاہیے کبھی بھی. بالکل ان کے ساتھ پھر وہ یہ خود فی حدیث غیر کی بات نہیں ہے. سوال نہیں پتا ہوتا. ان کی مجلس سے تو اعتراض لازم ہے. ان بدتمیزوں سے اکٹھا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہاں چلے گئے ہوں؟ ان سے اچھا یہاں جی سوری. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کا حساب ان پر ذرہ بھی نہیں ہے. ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ مراد ہے کہ رسک لینے کی، کہ ان کی خاطر کہ شاید وہ سمجھ جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیک نیتی سے ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا ان کا حساب کا تو ایک ذرہ بھی ان پر نہیں ہے. اس لیے ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن اس کے باوجود نصیحت کا فرض تم پر ضرور ہے. یہ جو مضمون ہے وہاں پہلی احتیاط کا بھی تقاضا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی ہے.
یہ کہنا کہ ہم پر حساب نہیں ہے اس لیے ہم کو کچھ نہ کہیں، فرمایا یہ درست نہیں ہے. نصیحت کی حد تک تمہارا فرض ہے، لیکن اگر وہ نصیحتیں سنتے ہیں اور پھر بدتمیزیاں دکھاتے ہیں پھر تمہیں ان سے ہٹ جانا چاہیے. سمجھ گئے؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، متقیوں کے اوپر ایسے بدبختوں کا کوئی حساب نہیں ہے، من شین ایک ذرہ بھی. ولیکن ذکرہ، ہاں نصیحت کرنا ضروری ہے. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائیں، تقوی اختیار کریں. عام طور پر قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں ان میں آپ کو یہ ملے گا، اور میں نے بھی یہی ترجمہ کر دیا تھا، اور ان کو یاد دلانا ماجد کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ترجمہ یہ ملتا ہے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. عام طور پر یہی ترجمہ ملتا ہے، لیکن اس پر میں بعد میں جب نظر ڈالی تو مجھے خیال ہے کہ یہ تو بات بن ہی نہیں رہی، لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے. کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، ولیکن ذکرہ مراد ہے، ذکرہ کی ذمہ داری ضرور ہے. یہ تو ایک ذکرہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ولیکن ذکرہ کا مطلب ہے ان پر کچھ حساب کی ذمہ داری نہیں، ہاں ذکرہ کی ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ذکرہ کی ذمہ داری تھی. فذکر ان نفعت الذکرہ، لست علیہم بمسیطر بھی فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ذکر کی بھی تاکید ہے. تو مراد ہے کہ ذکرہ کی ذمہ داری سے تم لوگ بری الذمہ نہیں ہو جاتے. ذکرہ ضرور کرو گے باوجود اس کے کہ ان کا حساب ان پر اور تمہارا تم پر، لیکن اگر ذکرہ کے باوجود وہ بدتمیزیاں دکھائیں اور تمہاری ایمانی غیرت کو چرکے دیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے. پھر اس وجہ سے چھوڑ دو کہ تمہارے اوپر حساب نہیں ہے. یعنی دوسری جگہ وجہ تسکین بھی دے دی، ذکرہ کی حد تک کر لو، آگے جب معاملہ بڑھے تو پھر بے شک پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ تم نے ان کا حساب تو دینا نہیں، انہوں نے خود اپنا حساب دینا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اب ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے تمسخر اڑاتے ہیں ان کا ایک طبقہ بہت بڑا رفتہ رفتہ بیمار ہو کر خود اپنے دین سے بھی تمسخر اڑانے لگ جاتا ہے. صرف آپ کے دین سے نہیں بلکہ دین سے بحیثیت دین کے مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی دہریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں. ان سے کوئی راہ و رسم نہ رکھ. ذر الذین، چھوڑ دے ان لوگوں کو اپنے حال پر. اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. دوسرا معنی ہے جو اپنے دین کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، تم سے تو بحثیں کرتے ہیں مگر دینی مشاغل کو رسم و رواج بنا بیٹھے ہیں، اور کھیل تماشے، آتش بازیاں چلانا، وہ بھنگڑے ڈالنا، یہ ان کا دین رہ گیا ہے. یا مزاروں پہ جا کے شیرینیاں تقسیم کر دینا. ایسے لوگ بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، دور جا چکے ہیں، اور چونکہ انہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے اس لیے ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہ رکھ. ذر الذین سے یہاں ان معنوں میں یہ معنی ہوگا کہ ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہ رکھ، کیونکہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے گمراہ کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے. لیکن یہاں زر کا معنی اس معنی میں زر کا معنی مستقل بائیکاٹ نہیں ہے. ان کو اپنے حال پر چھوڑ، وہ بیچارے سنبھلنے والے تو نہیں مگر تم نے پھر بھی نصیحت کر دینی ہے. چنانچہ فرمایا، اس کے معنی بات فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. ایسے لوگوں کو بھی، بہی سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کے ذریعے نصیحت ضرور کر
ان تبصل نفس بما کسبت، مبادا کوئی جان اس چیز کی وجہ سے ہلاک ہو جائے جو اس نے کمائی ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں کوئی جان ہلاک ہی نہ ہو جائے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے ان کو بھی نصیحت کر جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا لیا ہے، لیکن زر کا مضمون یاد رکھنا، ان سے اپنی ایک علیحدہ حیثیت برقرار رکھنا، ان میں ہو نہ جانا، ان کی مجالس کا حصہ نہ بننا، کیونکہ اگر تم ان میں شامل ہوئے، ان کی جیسے راہ و رسم اختیار کی، تو پھر تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو ایک وہ تھا جہاں انہوں نے آپ کے دین کو کھیل کو تماشا بنایا ہے، وہاں غیرت ہے، اٹھ کر آ جاؤ۔ ایک وہ جنہوں نے اپنے دین کو ہی برا حال کر رکھا ہے، فرمایا ان کو نصیحت تو تم نے کرنی ہی کرنی ہے، مستقل قطع تعلقی ایسے نہیں ہو سکتی، مگر زر کا مضمون ہے تم اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنا، ان لوگوں میں نہ شامل ہو جانا، ان کے جیسے نہ ہو جانا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، دوسرا معنی ہو تو اسی آیت میں اس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کیسے کہہ سکتا ہے ذکر بہی، اس کے باوجود تو ان کو نصیحت کر۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، وہ جان، کہیں کوئی جان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر تعدل وہ جان یعنی وہ وجود جو کچھ بھی ہے اس کے پاس بدلے میں دے دے، لا یؤخذ منہا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے ذریعے ہلاک ہو چکے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی پینا ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے یا ناشکری کیا کرتے تھے۔ اب ایک صرف الجھن والی بات ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ شفیع کن معنوں میں ہے؟ 3 منٹ کے اندر میں نے شفاعت والی بات بتا دینی ہے انشاءاللہ، 3 منٹ رہ گئے باقی، 1 منٹ میں آپ بتائیں پہلے مجھے۔ مددگار تو ہو گیا، شفاعت تو کسی بڑے آدمی کے پاس کی جاتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور معافی دے دے، تو اللہ کے سوا شفیع سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ نے کسی اور سے سفارش کرنی ہے ان کی؟ پھر کیوں گئی بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا یہاں تو یہ نظر نہیں ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ شفقت ہو گئی تو ہیں کہ نہ کوئی اس کا دوست، نہ وہ اس کا کوئی ولی ہوگا، نہ وہ شفقت کرنے والا۔ ارے شفیع کے معنی بدل دیے سارا تفسیر کی خاطر۔ کیوں نحید بیگم، آپ کو نہیں خیال آیا؟ نحید خانم سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی بیٹی تو بڑی جلدی جلدی بولا کرتی تھی، آپ دونوں کی وجہ سے چپ ہے آج اس دفعہ۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے چپ ہے، کیونکہ پہلے بڑی جلدی بولتی کرتی تھی جو دعا میں آ جاتا تھا، اب وہ کہتے ہیں ابا امی میرے بیٹھے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ شفیع کا ایک معنی یہ ہے شفاعت کرنا، سفارش کرنا، ایک ہے کمپلیمنٹری ہونا، جو کمی رہ جائے اس کو پورا کرنا، اور شفاعت کا مضمون دراصل یہی ہے کہ اس کے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہماری خاطر کچھ گریس مارکس دے دو، یہ ہے شفاعت۔ بس اگر ایک شخص بہت عزیز ہو تو اس کی خاطر گریس مارکس دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ فیل ہو رہا ہو اس کی خاطر گریس مارکس نہیں دیے جاتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنایا اور سب کا شفیع بنایا۔ اتنا بڑا کھاتا ہے، اس میں سے تقسیم ہو سکتا ہے،
مگر عملاً نکلے گا نہیں اس میں سے. اور آدیا کہنے کے لیے کچھ طاقت تو ہو, کچھ جان تو ہو, اپنا تھیلا بھرا ہوا ہو تو آدمی کہے کہ ہاں اس کو میں. اور یہ جو ہے شفاعت یہ عدل کے مضمون سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مضمون ہے. یہاں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی دیں خود قبول نہیں ہوگا اگر وہ دے سکتے. اگر وہ ساری دنیا کی دولتیں بھی دے دیتے تو قبول نہ ہوتا, کیونکہ ان کی دولتیں اس طرف ٹرانسفر نہیں ہوئی, ان کے کھاتے وہیں مر گئے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر شفاء کے کھاتے جو ہیں وہ اس طرح جاری ہوتے ہیں, وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں اور کسی کو اپنے لیے کچھ بدلہ دینے کا حق نہیں, اختیار بھی کچھ نہیں, نہ طاقت ہے. شفیع معنی اللہ کے تعلق میں یہ ہوگا کہ جن کا کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا, اگر ولی کوئی نہیں جن کا, ان کی شفاعت تو کسی اور نے کرنی نہیں, مگر اللہ ایسے لوگوں کے لیے خود شفیع بن جاتا ہے ان معنوں میں کہ ان کے اعمال کی کمزوریاں اپنے فضل کے خانے سے پوری کر دیتا ہے اور جو کمی رہ گئی تھی اس کو بھر دیتا ہے. یہ مضمون احادیث میں کثرت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو, اور بلا حساب کا جو وعدہ ہے وہ بھی اسی مضمون سے تھا, ان کا شفیع اللہ بن جاتا ہے. اور اس طرح سے حضور یہ اس آیت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا کہ منظر نظیر ٹھیک ہے, کسی سے آیت سے بھی نہیں ہوتا اور نہ ہوتا ہے عملاً قرآن کا کسی آیت سے ٹکراؤ نہیں. اللہ ان کا شفیع بھی نہیں بنے گا, اور تو ولی ہے کوئی نہیں, اور اگر ولی سچا بھی ہوتا کوئی ان کا تو شفاعت ان کی نہیں کر سکتا تھا, تو اللہ ان کا شفیع نہیں بنے گا. تو یہاں شفیع کا معنی شفاعت قبول کرنا بھی ہے اور اپنے طرف سے اپنے فضل سے کمی کو دور کر دینا, یہ شفاعت کا مضمون ہے. الشفع والوتر, شفع معنی ہوتا ہے دو اور وتر کہتے ہیں اکیلے کو. تو ایک کھاتا ہے اعمال کا ایک شخص کا اور ایک زائد فضل کا کھاتا ہوتا ہے. تو جب وہ فضل کا کھاتا اعمال کے کھاتے میں شامل ہو کر کمی کو پورا کرتا ہے اس کو شفاعت کہتے ہیں. ہماری خاطر ایسا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا شفیع نہیں بنے گا. اگر اللہ نہیں بنے گا منظر یشفع عنده الا باذنہ, وہی مضمون جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کھل جاتا ہے اس سے, پھر کوئی اس کی ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اور کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے فضل کا حصہ نہیں ڈالوں گا. جب نہیں ڈالے گا تو پھر کون ہوتا ہے جو اس کی شفاعت کر سکے. مٹھی ہوگی.